اب اس سے آگے بیونڈ میں بات لے کر جاؤں. آپ نے جوڈیشل کمیٹی کا ریفر کیا. وہ جوڈیشل کمیٹی پرائمریلی فار دا فنکشنز آف دا ہاؤس ہے. اس کمیٹی کا مقصد فار دا رننگ آف دا ہاؤس، جہاں پر کہیں کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے جس کے ساتھ اس ہاؤس کا پریولیج بریچ ہو یا اس کے معزز اراکین کا پریولیج بریچ ہو، اور وہ میٹر ریفر ہو جائے جوڈیشل کمیٹی کو. وہ فار دا پرپزز آف جو تھرڈ آرگن آف دا جوڈیشری ہے اس کے لیے بالکل نہیں ہے. یہ تو کانسٹیٹیوشن نے سپریشن کی ہے اور یہ جوڈیشل فنکشن پرفارم نہیں کر رہی. یہ اس کا نام فار دی کنڈکٹ آف دیٹ پروسیجر ہے جو کہ ہاؤس سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ لا کے اندر بڑا واضح ہے. کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 69 میں یہ کہتا ہے کہ دا ویلیڈیٹی آف اینی پروسیڈنگس in Majlis Shura Parliament shall not be called in question on the ground of any irregularity of procedure A. دوسرا وہ کہتا ہے کہ no officer or member of Majlis Shura Parliament in whom powers are vested by or under the Constitution for regulating procedure or the conduct of the business or for maintaining order in Majlis Shura Parliament shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of exercise by him of those powers. اب جب یہ بالکل ایکسکلوڈ کر دیتی ہے آرٹیکل 69 اور ایک فائر وال کریٹ کر دیتی ہے کہ میرے اسمبلی کے ریلیٹڈ کسی میٹر کو بھی کوئی عدالت، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ ہے، میری پروسیڈنگز کے معاملے میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. اور یہ بڑی جیلسلی کانسٹیٹیوشن گارڈ کرتی ہے سیپریشن آف پاورز میں. اب جب میری پروسیڈنگز کا کنسرن ہوگا تو اس کا جو جوڈیشل کمیٹی کا فارمیشن ہے، جسٹ بائی گیونگ نیم آف دیٹ ٹو دا جوڈیشل کمیٹی ڈز ناٹ مین دیٹ دیٹ کمیٹی ہیز ٹیکن اینی جوڈیشل فنکشن فرام دا جوڈیشری. نو، اٹ از اے کمیٹی کنسرننگ دی افیئرس، پروسیجرز، non-compliance, breach of privilege of this house done by those who are answerable to this house. So in this regard, آپ نے درست بات کی ہے. جہاں تک جوڈیشل کمیٹی کا تعلق ہے تو یہ تو بالکل کوئی ایسا فنکشن جو کہ ہمارے پروسیجر کے ریلیٹڈ ہے کسی طور پر کسی عدالت میں جا نہیں سکتا. اور جسٹ بائی گیونگ نیم کہ اٹ از اے جوڈیشل کمیٹی ڈز ناٹ مین دیٹ اٹ از ازیومنگ اینی جوڈیشل فنکشن ایٹ آل. سو میں جو آپ کی یہ ابھی آپ نے بات کی ہے، جو آپ نے تشریف رکھیں گے، لیٹ می کمپلیٹ. تو جو آپ نے ابھی بات کی ہے، میں آپ کے اس میٹر کو آپ سے درخواست کروں گا. اسمبلی سیکریٹریٹ سے میں کہتا ہوں کہ احمد اقبال کی جو ایڈجرنمنٹ موشن ہے اس کے احمد بھٹی کو موور ہیں. وہ گورنمنٹ بینچز، ٹریجری بینچز کے کئی ممبرز نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اپوزیشن کے کئی ممبرز نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، اینڈ اٹ از اے جینوئن کنسرن جس کا ذکر آج آپ نے کیا. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ بھی اس کو دیکھ لیں، اس کاپی کو، اور آپ کا نقطہ بالکل وہی ہے. تو یہ دونوں میٹرز جو ہیں جو ہمارے لا ریفارمز کمیٹی میں، اس کو ہم ریفر کر دیتے ہیں وہاں پہ، تاکہ وہاں پہ اکٹھے آپ بھی جب آئیں آ کے بات کریں. اینڈ لیٹس سی واٹ دا گورنمنٹ ہیز ٹو آفر ان دیٹ. کنسرن آپ نے کہا یہ آلریڈی پینڈنگ ہے. دے آر 1200 آفیسرس، دے سروس از ایٹ اسٹیک، دے آر بینگ اگنورڈ. ان کو جب یہ نیچرلی جب ان کی بیڈ فیلنگز ہوں گی تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک پراپرلی. میرا تو یہ ہے جیسے آپ نے جوڈیشل کمیٹی کا، دس از ود ان یور پاس ٹو فارم اے کمیٹی. یو کین فارم اٹ بیکاز یو ہیو دی ایمپل wide powers to do it. مگر آپ کا یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا نا they can take action for the non-compliance or for that. For the non-compliance of the orders of this جو کمیٹی کے ہیں that amounts to breach of privilege. اور breach of privilege کی آپ کے ادھر نہیں رانا صاحب، میں تو یہ چاہتا ہوں، دیکھیں میں مدعا ذرا اور واضح کر دوں. آپ نے کیونکہ وہ بات شروع کی ہے جو کہ توجہ طلب ہے اور آپ کا اس پورے ایوان کو اس پہ بات کرنی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کو پارلیمنٹری اوور سائٹ کو
اور پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو تھریڈ اینڈ بیئر یہاں پہ بات کر لیں کہ آپ کی اوورسائٹ کی حد کہاں پہ ختم ہوتی ہے اور کس جگہ سے وہ حد ختم ہونے کے بعد مداخلت کے طور پہ تصور کی جاتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے, ان ایوانوں کے ساتھ حادثہ کیا ہوا ہے کہ آپ کی اوورسائٹ کی بات کو بھی سیاسی مداخلت, آپ کی جو جواب دہی کا حق ہے جو آئین آپ کو دیتا ہے. عوام الناس مضبوط ہوتے ہیں, طاقتور ہوتے ہیں اگر ان کے نمائندے مضبوط اور طاقتور ہوں, اور اگر ان کا اختیار جو پریامبل آف دس کانسٹیٹیوشن کہتا ہے ان کو دے دیا جائے. اس میں 3 باتیں, رولز آف بزنس آف دا پروونس چینج کرنا لازمی بات ہے. آج تک پری پارٹیشن, پری 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ, پری 1973 کا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, وہ رولز آف بزنس کے تحت جو کہ کبھی لیفٹیننٹ گورنر کی ایک سلیکٹڈ کاؤنسل کے ساتھ, کیونکہ ان کے انتظامی افسران یہاں پہ با اختیار تھے, تو آپ کا نظام آج بھی ویسے ہی چل رہا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیر از نو کیول اباؤٹ اٹ جو آپ کہہ رہے ہیں. آپ کا مدعا مخصوص ہے پی اے ایس آفیسز اور پی ایم ایس آفیسز کے ساتھ. احمد اقبال صاحب کا مدعا مخصوص تھا پی اے ایس آفیسز, پی ایم ایس آفیسرز کے کوٹا کے ساتھ. راجہ شوکت عزیز بھٹی کا جو مدعا تھا وہ یہ تھا کہ رولز آف بزنس کو چینج کیا جائے. تو میں نے چاروں باتیں کلب کر کے لا ریفارمز کمیٹی میں بھیج دی ہیں, اور میں نے ایک دن درخواست کی تھی لا منسٹر سے بھی اور پارلیمنٹری افیئرز منسٹر سے بھی کہ کب تک آپ اس بات پہ شکوہ کرتے رہیں گے. یہ اختیار آپ کا اپنا ہے, اگر آپ یہ ٹرف آکوپائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کسی نے آپ کو انجیکٹ نہیں کرنی. اس کے لیے آپ کی ایک اسپائن ریکوائرڈ ہے کہ الیکٹڈ لوگ یہ کام کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا, اینڈ دس از آل اباؤٹ اٹ. آپ نے آرٹیکل 69 کا یاد دیا تو اس میں لکھا ہوا بڑا کلیئر ہے, کورس ناٹ ٹو انکوائر انٹو پروسیڈنگز آف دا مجلس شورا پارلیمنٹ. دے ہیو نو رائٹ فار اٹ. ہم نے وی ہیو ٹو ڈیسائیڈ آور اون فیٹ بیکاز وی لیجسلیٹ, دے کین جسٹ انٹرپریٹ اٹ. This is our house. We are mandated to make the government answerable in this house. یہ میرا یا مسلم لیگ یا تحریک انصاف کی بات نہیں ہے, یہ براڈر کانسٹیٹیوشن کی بات ہے, یہ پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے, یہ حکومت یا اپوزیشن کی بات نہیں ہے, یہ براڈر کانسیپٹ کی بات. مدعا یہ ہے نیشنل انٹرسٹ, مدعا یہ ہے کہ کیا منسٹیریل رسپانسبلٹی یہ آئین دیتا ہے گورنمنٹ کو, اور وہ منسٹیریل رسپانسبلٹی کو جواب دہ تصور کرتا ہے اس ایوان کے اندر. جواب ہے یس, اور اتنا بولڈلی کرتا ہے کہ اگر آپ اس کے بغیر کچھ کریں گے تو آپ آئین کا قتل کر رہے ہوں. دس از واٹ اٹ از. تو یہ میں چاروں میٹرز جو ہیں ریفر کر دیتا ہوں, یہ چاروں میٹرز ریفر کر دیتا ہوں. somebody asked Mussolini کہ what is the definition of power? He said ان کے power is my mistress. This has cost me so much that I cannot afford to share with anyone. جناب یہ گزارش میری نہیں ہے, میری فیملی میں بھی ہے, مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انگریز تو چلا گیا. آپ نے ابھی پری 73 کانسٹیٹیوشن کی بات کی ہے, انگریز چلا گیا مگر وہ ذہنیت اپنی جو تھی ان سول سروس میں چھوڑ گیا, which is very alarming. اگر آپ جائیں نا کسی اور ڈسٹرکٹ میں, کے پی کے میں جائیں تو ڈی سی ہو گیا تو ملتا اٹھ کے, یہاں کا تو اے سی نہیں باہر نکلتا ہے. وی آر فیسنگ دیٹ نا. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میں آپ کو ریسنٹ آن ہینڈز ایک ایشو, آپ تشریف رکھیں امجد صاحب ایک سیکنڈ. یسٹرڈے نیوز آئٹم میرے ساتھ کسی جرنلسٹ دوست نے شیئر کی, مجھے بھیجی, جس میں ایک پٹیشن ہے جس میں آپ کی فارمڈ جوڈیشل کمیٹی کو لاہور ہائی کورٹ میں سوال کیا گیا. اور سوال کیا کیا گیا, اچھی بات ہے, میں چاہتا ہوں یہ بحثیں کھلیں, بات چیت ہو. ڈائلاگ کے نتیجے میں, چاہے وہ کورٹس میں ڈائلاگ ہو رہا ہو, ان ایوانوں میں ہو رہا ہو, اس کے نتیجے میں بہتری آتی ہے. یہ بری بات کوئی نہیں ہے, اور سوال کرنا بالکل غلط نہیں ہے. اگر کوئی اس کی تشریح مانگنا چاہتا ہے ہائی کورٹ سے جا کے تو کوئی بری بات نہیں ہے. جوڈیشل کمیٹی آف دس ہاؤس ہیز نو جوڈیشل فنکشن وچ ہیز بین envisaged to the judicial organ of the state. یہ اس کا کوئی کام نہیں ہے. اس کا کام کوزائی جوڈیشل بھی نہیں ہے, یہ صرف اور صرف انکویزیٹوریل پروسیڈنگز کا اختیار رکھتی ہے.
اس میں جزا سزا کا اختیار رکھتی ہے, وہ بھی کہ آپ کے پریولیج کے ساتھ اٹیچڈ ہے. دیٹ از دا لا وچ یو ہیو پاسڈ, بریچ آف پریولیج ایز اے پنشمنٹ, اور اس پنشمنٹ کی بڑی دو ٹوک اور واضح شکل ہے. وہ اس ہاؤس کی کاروائی ہے جب یہاں پر وہ لوگ جو جواب دہ ہیں بطور حکومت اس ایوان کو, یہاں پر اگر مس اسٹیٹمنٹ کریں گے, اس کے سمنس کو فلاؤٹ کریں گے, ایوان کے سامنے جواب دہی نہیں کریں گے, ایوان کے سامنے آ کر غلط بیانی سے کام لیں گے, کنسیلمنٹ آف فیکٹس کریں گے, whosoever they may be, they are committing a crime, اور اس کو کرائم یہاں کا لا ڈکلیئر کرتا ہے. اب سوال یہ آتا ہے کہ ہاؤس کی پروسیڈنگز کیا کسی عدالت میں جا کے چیلنج کی جا سکتی ہیں کہ کسی نے کوئی کام غلط کیا اور اس کو جزا سزا دے؟ تو آرٹیکل 69 ایک فائر وال کریٹ کر دیتا ہے, بہت بڑی فائر وال. وہ کسی عدالت کو حق نہیں دیتا, جیسے ہمیں کہتا ہے کہ جب کوئی میٹر سب جوڈس ہو, یہ ایوان کسی زیر سماعت مقدمے پہ بات نہ کرے, ایسے کہتا ہے. اور ہم انشور کرتے ہیں کہ زیر سماعت مقدمات پر, مقدمات کے مندرجات پر بات نہ کریں. اس کے حقائق پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس پہ کوئی امر مانع نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی تشریح مانگتا ہے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہاؤس کی پروسیڈنگز کو nobody can take to any court, neither me nor you nor anybody else. اس کو ہم jealously گارڈ کرنا جانتے ہیں, یہ jealously گارڈ ہوگی. یہ کریشن آف دا اسٹیٹیوٹ ہے, ایکسپریسلی پرووائڈڈ ہے, اور پروہیبیشن کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کی ہے کہ اس کے معاملات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. یہ چاروں میٹرز سیکرٹری اسمبلی آن دا نیکسٹ میٹنگ آف دی لا ریفارمز کمیٹی, اور آپ کائنڈلی لا منسٹر اور پارلیمنٹری افیئرز منسٹر سے ریکویسٹ کریں گے کہ دے میک اٹ پاسبل ٹو اٹینڈ دیٹ میٹنگ. یہ دیز آر ویری برننگ اینڈ پریسنگ کوسچنز. تھینک یو.